بہار کا آدمی، ایک بہاری کہتا ہے امام مہدی ہوں، ارے یہاں کے علماء مر گئے، آپ لوگ پوچھ نہیں سکتے کسی عالم سے؟ علماء سے پوچھو۔ اگر اس طرح کی بات سامنے آئے، فوراً آپ کے بڑے بیٹھے ہوئے، آپ کے لوگ علماء بیٹھے ہوئے سے پوچھو، اور پوچھ کے اپنا مقصد اس کو پورا کرو اور شیطانوں سے دور رہو۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ ضروری باتیں تھی، میں نے کہہ دی۔ اصل میں ہم آئے تھے حضرت مولانا یحییٰ صاحب کی دعا لینے اور ان کی باتیں سننے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ ان کو کہنے کی توفیق دے، ہم ان سے سنیں اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق دے۔ آپ لوگ دامن کو ان کا مضبوطی سے پکڑے، مضبوطی سے پکڑے۔ دنیا کے حالات اچھے نہیں ہیں، بہت روپ سے لوگ آپ کے سامنے آئیں گے اور آپ ان کا ہاتھ پکڑ کے آپ گمراہ ہو جاؤ گے۔ ہمیں چاہیے ایسا شخص جو حضرت مولانا احمد علی صاحب کو جس نے پایا، ان کی صحبت پائی، ایسی شخصیت حضرت مولانا احمد علی صاحب، اللہ اکبر۔ حضرت مدینہ منورہ میں تھے، حضرت نے مجھ کو بتایا بمبئی میں ان کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے میں نے، فیض مدنی میں بھی ہے، حضرت مولانا احمد علی حیات کارنامے میں ہے۔ حضرت نے کہا مزمل، میری اس وقت حالت ایسی ہو گئی، اگر میں ابھی چاہو رسول اللہ سے ملاقات کر لو، صرف اتنی دیر تکیہ مجھے دے دے، بالش دے ہمارے، ہمیں حتیم ہوں، فوراً رسول اللہ کی ملاقات ہوئی۔ ایسی شخصیت۔ میں نے پوچھا حضرت سے ایک دن، حضرت آپ نے تو بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم রে দেখছেন، حضرت تو কি ক্লাস? حضرت কইলা কোনো সময় লম্বা দেখছি, কোনো সময় পাগড়ি দেখছি। देखो कितना मार करके रखा है। मदीना मुनव्वरा में असर की नमाज होती है 3:45 बजे गर्मियों में, 6:45 असर, और मगरिब की अजान होती है 7:30 बजे। तो 6:45 बजे हजरत मौलाना अहमद अली साहब असर की नमाज पढ़ के मुराकबे में बैठ गए। यानी 4 बजे 15 मिनट में नमाज खत्म हो गई। 4 बजे से 7:30 बजे तक हजरत बैठे हुए थे मुराकबा में। आसमान से एक लालटेन नूर का नूर, पूरा नूर लाल सामने, उसी को देख देख के 7 बज गए और मगरिब की अजान हो गई। मगरिब और अजान हुई कैसे? हजरत ने सुनाया, हमने उसको लिखा किताब में। ये वाकया जब सुनाया जाकर अपने शेख हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह को, हजरत ने कहा अल्लाह का नूर तुम्हारे अंदर आ गया, फौरन इजाजत दे दी, फौरन खिलाफत दिलाई से। कितनी बड़ी शख्सियत। इसलिए हजरत ऐसी शख्सियत समझे नहीं, हजारों साल में पैदा होती है। उलामाए देवबंद, बहुत सारे उलामा हजरत से बैठ थे। दारुल के उस्ताद मौलाना अब्दुल खादिर साहब संबली, नाइब मोहतमिम दारुल देवबंद ताई, बड़ो उस्ताद मौलाना अब्दुल रहीम बस्तवी, दारुल के बड़े उस्ताद, दोनों का इंतकाल हो गया। ऐसे एक जमात आने वाली थी हजरत से मिलने के लिए और बैत होने के लिए, लेकिन हजरत की वफात हो गई। तो ऐसी शख्सियत को हम अगर ना पहचाने, उनके वसीले से हम दुआ करेंगे, दुआ कबूल हो जाती है। मैंने अभी बताया आपको, एक आदमी बच्चा बीमार था, 1 हफ्ते के बाद उसने कहा मैं अल्लाह ने मुझे शिफा दे दिया हजरत की बरकत से। इसलिए हमारे शेख हजरत मौलाना अहमद अली साहब रहमतुल्लाह अलैहि से मोहब्बत हो तो उनके साहिबजादे के लिए भी मोहब्बत होनी चाहिए। उनके साहिबजादे के लिए दुआ करो, अल्लाह ताला उनके मकाम तक पहुँचाए। ये दुआ हमारे लिए ज़रूरी है। क्यों दुआए शाहज़ादा सालो महो सुबह मसा, ये शेर है कि जिस तरह बादशाह के लिए दुआ ज़रूरी है, शहजादे के लिए भी दुआ ज़रूरी है। जिस तरह बादशाह के लिए दिन रात सुबह शाम साल महीना हर वक्त दुआ ज़रूरी है, ये शहजादे के लिए भी दुआ ज़रूरी है। आप लोग उनके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला जल्द से जल्द उनके मकाम तक पहुँचाए। तो
یہ ہمارے لیے مسیحا بنیں گے، ہمارے لیے ایک رہنما بنیں گے. ہر چیز کا مقابلہ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کرائے گا. یہ ان کے پیچھے پورا دارالعلوم باسکنڈی ہے، باسکنڈی کے ساتھ پورا دیوبند بھی ہم لوگ ان کے ساتھ ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان سے کام لے، اللہ تعالیٰ نے قبولیت کو عام کرے. پورے آسام نہیں، پورے ملک کے اندر قبولیت کو عام فرمائے اور دنیا کے لوگوں کو ان سے فائدہ پہنچائے. اس لیے یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اگر بادشاہ کے لیے محبت ہے، بادشاہ کے لڑکے کے لیے بھی محبت ہونی چاہیے، بادشاہ کے لیے دعا کرو، ان کے بچوں کے لیے بھی دعا کرو. تو ہمارے پیر مرشد حضرت مولانا احمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ قطب عالم، قطب عالم، ہم تو قطب عالم کہتے تھے لیکن دنیا گھوم کے ہم نے اندازہ کہ قطب عالم واقعی تھے. حضرت واقعی قطب عالم تھے. حضرت ان کی والدہ، ان کے والد حضرت نصیر احمد صاحب، نصیر صاحب کا انتقال ہوا، حضرت یحییٰ صاحب کے دادا. تو خواب میں دیکھا کہ ان کی لاش مدینہ طیبہ میں جنت البقیع میں. تو حضرت نے بعد میں بتایا ہم لوگوں کو کہ دنیا میں بہت سارے لوگ جو جنت البقیع کے لائق ہیں، کہیں اور انتقال ہو جاتا ہے ان کا تو اللہ ان کو وہاں پہنچا دیتا ہے. اور جو لوگ وہاں مر جاتے ہیں حالانکہ وہ اس قبرستان کے لائق نہیں ہیں، ان کو وہاں سے اٹھا کے دوسری جگہ پہنچا دیتا ہے. یہ جنت البقیع ہر ایک کے لیے نہیں ہے. یہ نہ سمجھو کہ ایک آدمی یہاں مر گیا لیکن اس کی لاش کو اللہ تعالیٰ وہاں پہنچا دیتا ہے، وہاں سے کنیکشن ہر وقت رہتا ہے. تو اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ ہمارے شہزادے کو بھی جس طرح شاعروں نے کہا کہ دعائے شاہزادہ سال و ماہ صبح و مساء، شہزادے کے لیے بھی صاحبزادے کے لیے بھی آپ لوگ دعا کریں، اللہ تعالیٰ حضرت کے مقام کو تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی راہ پر چل پڑے. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہماری جو نسل آگے آئے گی وہ انہی کو حضرت مولانا احمد علی سمجھے گی اور یہ سمجھے گی کہ واقعی شیخ کا بیٹا شیخ ہوتا ہے، اللہ والے کا بیٹا اللہ والا ہوتا ہے. اس لیے ان کے لیے دعا کریں ہم لوگ سب مل کے. اللہ تعالیٰ ان کی حیات کو دراز فرمائے، صحت و عافیت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دارالعلوم باسکنڈی اس وقت بہت اچھے نہج میں چل رہا ہے. ابھی میں ایک رات وہاں تھا، جمعہ کا دن تھا، جمعہ کی رات کے 12 بجے تک بچے پڑھ رہے تھے. یہ اثر ہے، یہ اللہ والوں کا اثر ہے. اللہ والے جب ہو جاتے ہیں، من کان للہ کان اللہ لہ، سمجھے نہیں، اللہ مخلوق کو تابع کر دیتا ہے. تو اس لیے اب باسکنڈی میں اتنی اچھی تعلیم ہو رہی کہ جمعہ کا دن گزار کے جو آگے رات ہے، اس رات میں میں سنتا رہا، ارے اتنی محنت. ایک بار نکل کے دیکھا مسجد میں بہت سارے طلبہ 11:30 بجے بیٹھے ہوئے یاد کر رہے، مطالعہ کر رہے، تکرار کر رہے. بہت اچھی بات ہے. یہ آپ لوگوں کی دعا کی برکت ہے. ہم ہمیشہ ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان سے بہت زیادہ کام لے. اس وقت اس زمانے میں اتنے کام نہیں تھے، اس زمانے جتنے کام ہیں. پورے آسام کو دیکھنا، اس کے بعد آگے بھی بڑھنا، اس سے زیادہ فائدہ ہوگا. آج بہت ساری صفات حضرت کے اندر جو تھی ان کے اندر آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ حضرت شیخ کی طرح ہمارے صاحبزادے محترم کو بنا دے. ہماری یہ دعا ہمیشہ رہے گی اور آپ لوگ بھی دعا کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.